گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے اللہ کے خزانے سے اللہ کے مخلوق کو عطاؤں پر عطائیں فرمانے والے ہم سب کے آقا، ہم غریبوں کے داتا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جھوم جھوم کر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رویت سنت اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب اپنی تمام تر برکتوں اور رعنائیوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ فرما ہو چکا ہے۔ آج الحمدللہ اس مبارک مہینے کی 7 تاریخ ہے، یعنی کہ الحمدللہ ہم نے کل خواجہ کی چھٹی منائی ہے۔ یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجب شہر اللہ، بے شک رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور المعجم الاوسط کی حدیث پاک ہے کہ جب رجب المرجب کا مبارک مہینہ تشریف لاتا تو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ آئیے سنت نبوی پر عمل کرنے کی نیت سے میں آپ کو پڑھاتا ہوں 3 مرتبہ، آپ بھی پڑھ لیں۔ میں چاہتا تو ایک بار پڑھا دیتا، مگر 3 بار پڑھوں گا 2 نیتوں کے ساتھ۔ پہلی نیت تو یہ ہے کہ یاد ہو جائے 3 بار پڑھانے سے، اور دوسری نیت یہ ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس طرح کا کوئی کام فرماتے یا کوئی حکم ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تھے۔ پڑھ لیجیے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان المعظم کا مہینہ چھڑکاؤ کرنے کا مہینہ ہے، پانی ڈالنے کا، اور رمضان المبارک کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ۔ مثال بڑی پیاری دی انہوں نے، فرمایا جس طریقے سے کسان پہلے بیج بوتا ہے، پھر اس پر پانی ڈالتا ہے، چھڑکاؤ کرتا ہے، چھڑکاؤ کرنے کے بعد جب رزلٹ نکلتا ہے تو فصل پیدا ہوتی ہے، فصل کاٹتا ہے۔ تو فرماتے ہیں عبادت گزاروں کے لیے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے والوں کے لیے، اس مبارک مہینے میں کثرت سے اس دعا کو پڑھنے والوں کے لیے، اور اطاعت الہی اور اطاعت مصطفیٰ میں اس مہینے کو بسر کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ اس کی ہوئی عبادت پر خوف خدا کی وجہ سے آنسو بہانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اس میں تمہیں رزلٹ دیا جائے گا، اس میں تمہیں پھل دیا جائے گا، اس میں تمہاری محنت کا محنتانہ دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کی خوب قدر و منزلت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے، جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں یوں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام رجب ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا اللہ پاک اس خوش نصیب کو اس نہر سے سیراب کرے گا۔ ویسے تو جتنا زیادہ ہو سکے اس مبارک مہینے کے روزے رکھے جائیں، ہو سکے تو ہر ہفتے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا جائے، یا کنٹینیو روزہ رکھ لیے جائیں، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لیا جائے، ورنہ ایک دن کا روزہ تو ضرور اس مبارک مہینے میں رکھا جائے، اس کی بڑی برکتیں انشاءاللہ ملیں گی۔ لیکن یاد رہے اگر ہمارے سامنے ہمارا ہی کوئی مسلمان بھائی ہٹا کٹا ہونے کے باوجود، صحت و تندرستی ملنے کے باوجود ماہ رجب کا ایک روزہ نہ رکھے
آپ اسے حقیر مت سمجھ لینا، یہ پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، آپ اسے کمتر مت سمجھ لینا، آپ اس پر الزام لگانے لگ جاؤ، پیٹھ پیچھے برائی کرنے لگ جاؤ کہ یار کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، اٹا کٹا ہے، پھر بھی ایک روزہ نہیں رکھتا ماہ رجب کا۔ جناب ماہ رجب کا ایک روزہ نہ رکھنے کی بنیاد پر اللہ کی نظر میں وہ تو گنہگار نہیں ہوا، مگر آپ خواہ غیبت کرنے کی وجہ سے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف کام کر گئے اور سخت عذاب کے مستحق ہو گئے۔ بیٹھے بیٹھے آپ نے گناہ کبیرہ مول لے لیا۔ رجب کے روزے بھی فرض نہیں ہیں، شعبان کے روزے بھی فرض نہیں ہیں۔ فرض کس مہینے کے روزے ہیں؟ صرف رمضان کے۔ رمضان کے مہینے میں بھی اگر کوئی ہٹا کٹا مستنڈا صحت تندرستی والا آدمی جس پر روزہ فرض ہے پھر بھی نہیں رکھ رہا، یقیناً بہت بڑا گنہگار، لائق عذاب النار، خدا پاک کے عذاب کو دعوت دینے والا، نار جہنم کا اپنے آپ کو حقدار بنانے والا، یہ سب بات ہے، مگر اس کے حوالے سے بھی آپ پیٹھ پیچھے برائی نہیں کر سکتے، وہ غیبت ہو جائے گی۔ میرے استاد گرامی کا بڑا پیارا جملہ مجھے اس وقت یاد آ گیا، آپ فرماتے ہیں اگر کوئی غلطی کرے نا تو اسے فیس ٹو فیس جا کے پیار محبت سے سمجھا دو، پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، اس لیے کہ اگر تم اسے سامنے جا کر کے اکیلے میں سمجھا دو گے اس کے لیے نصیحت ہو جائے گی، پیٹھ پیچھے برائی کرو گے تو غیبت ہو جائے گی۔ سمجھانے کا انداز بھی پیارا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو 4 آدمیوں کے بیچ میں، یہ ہمارے سمجھانے کا انداز ہے، جبکہ روایتوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ جس نے کسی کو اکیلے میں سمجھایا یوں سمجھو اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے سمجھایا تو یوں سمجھو اس نے اس کو عیبدار کر دیا۔ تو اصلاح کے بھی کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز، قاعدے قانون بنے ہوئے ہیں کہ اصلاح کس انداز سے کرنی چاہیے، اس میں کیا الفاظ استعمال کرنا چاہیے، بولنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ سارے رولز، یہ سارے قاعدے قانون ہمارے دین اسلام میں موجود ہیں، لیکن چونکہ ہمیں علم کی بڑی کمی ہے اس وجہ سے ہم لوگ نہ تو یہ جان پاتے ہیں کہ کیا بولنا چاہیے، نہ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ کب بولنا چاہیے، بس بولنا چاہیے، یہ ہماری نالج ہے، بس بولنا چاہیے۔ حالانکہ بس بولنے سے نہ جانے کتنے سارے خرافات، نہ جانے کتنے سارے سوئے ہوئے فتنے اٹھ جاتے ہیں، اور ہمارے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فتنہ سویا ہوا ہے، فتنہ سویا ہوا ہے، لعنت ہے اس پر جو فتنے کو اٹھائے، جو فتنے کو بیدار کرے، جو فتنے کو جگائے، ہمارے آقا علیہ السلام نے اس پر لعنت فرمائی۔ تو خیر بات نکلی تھی ماہ رجب کے حوالے سے، تو اللہ کرے کہ ہم سب کثرت سے روزے رکھنے والے بن جائیں، کم سے کم 1 روزہ 2 روزے 3 روزے 4 روزے 7 روزے 8 روزے تو رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب میں 1 تاریخ سے لے کر کے 29 تاریخ تک بہت سارے بزرگان دین کے عرس تشریف لاتے ہیں، ایک سے ایک کامل ولی، ایک سے ایک پہنچے ہوئے بزرگ، ایک سے ایک اللہ والے، لیکن آج میرا ٹاپک ہے وہ ہے میرے خواجہ ہند کے راجہ، جن کی ہم نے کل چھٹی منائی، اور ارادہ یہ کرے بیٹھے ہیں کہ اپنی زندگی میں جتنی چھٹیاں آئیں گی انشاءاللہ کام کی چھٹیاں کر کے چھٹیاں منائیں گے، کیونکہ ہمارے کاروبار میں جو برکتیں مل رہی ہندوستان کے مسلمانوں، خاص طور سے تم سے گزارش کر رہا ہوں، یہ غریب نواز کے صدقے میں مل رہی ہے الحمدللہ۔ غریب نواز کون ہے اسی بارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں بتاؤں گا، اور غریب نواز کی زندگی سے ہم کو کیا سمجھنے کا موقع ملتا ہے وہ انشاءاللہ سمجھاؤں گا بھی، اور میں بھی انشاءاللہ کچھ سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ رب قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ راہ خدا میں مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد پہنچے۔ ایک واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے سرکار خواجہ غریب نواز بغداد پہنچے، کئی مہینے آپ یہاں ٹھہرے۔ جس وقت میرے غریب نواز بغداد شریف میں قیام پذیر تھے، ٹھہرے ہوئے تھے، اس وقت اس زمانے میں بغداد شریف کے اندر 7 آتش پرست رہتے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے 7 آدمی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ کوئی حسن سنجری معین الدین نام کا کوئی بابا ہے، کوئی اللہ والا ہے جو ہمارے یہاں آیا ہے، ان چاروں نے اتفاق رائے سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ بنایا کہ چلو چلتے ہیں ان کے پاس۔ ساتوں کے ساتوں غریب نواز کے دربار میں آئے۔ کہاں کا واقعہ ہے؟ اجمیر کا ہے کیا؟ ماشاءاللہ توجہ ہے آپ کی۔ بغداد شریف میں وہ ساتوں کے ساتوں آتش پرست سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے وہ سامنے سے آنے لگے، میرے غریب نواز نے پر جلال انداز میں اور پر جلال نگاہ سے انہیں دیکھا، نگاہ جلالی کی، وہ تاب نہ لا سکے، ان کے جسم تھر تھر کانپنے لگے،
ان کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور ان کا رنگ زرد پڑ گیا. میرے غریب نواز نے فرمایا اے بے دینوں، ایک خدا کو چھوڑ کر تم آگ کی پوجا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے تاکہ قیامت کے دن ہم کو جلائے نہ. ہم آگ کی پوجا اس لیے کرتے تاکہ قیامت کے دن یہ ہم کو جلا نہ سکے. میرے غریب نواز نے فرمایا نادانو، آگ صرف اسے نہیں جلائے گی جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، یعنی آگ کو پیدا کرنے والے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، آگ اسے نہیں جلائے گی. اور جو آگ ہی کی پوجا کرے گا اس خدائے واحد و یکتا کو چھوڑ کر کے، آگ اس کو ضرور جلائے گی. تو انہوں نے کہا اچھا حضرت تجربہ کر لیتے ہیں، آپ آگ میں جا کے دکھائیے. اگر آگ نے آپ کو نہیں جلایا اس لیے کہ آپ آگ کی عبادت نہیں کرتے، آپ تو آگ کو پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کرتے ہیں نا، تو چلیے آپ آگ میں جا کے دکھائیے، ہم دیکھیں گے. اگر آپ کو آگ نہ جلا سکی ہم کلمہ پڑھ کر کے آپ کے دین میں آ جائیں گے. یعنی آگ کی پوجا چھوڑ کر کے اس خدا کی پوجا کرنے لگیں گے، اس خدا کی عبادت کرنے لگیں گے جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں. تجربہ کرنا پڑے گا لیکن آپ آگ میں جا کے دکھائیے. میرے غریب نواز مسکرانے لگے، فرمانے لگے خدا کے کرم سے یہ معین الدین تو معین الدین، آگ معین الدین کا جوتا بھی نہیں جلا سکتی. سامنے آگ موجود تھی. میرے غریب نواز نے اپنا جوتا اتارا اور جوتا اتارنے کے بعد آگ میں ڈال دیا. بہت دیر گزر گئی مگر آگ کی کیا مجال، جلانا تو بہت دور کی بات، وہ جوتے کو گرم بھی نہ کر سکی. آخر خیر خود ہی بجھ گئی اور خادم جا کر کے غریب نواز کا جوتا لے کر کے آیا. جب اس 7 آتش پرستوں نے غریب نواز کی کرامت دیکھی تو قدموں میں گر گئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام سے دامن داخل ہوئے. یہ ہے میرے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے چشم زدن میں اس طریقے سے حسن اخلاق کے ذریعے اور خدا تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے نیکی کی دعوت دے کر اور احسن انداز سے پیار بھری گفتگو کر 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 کے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا. اور ہمارے علماء بتاتے ہیں، سیرت میں بات لکھی ہوئی ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے اور شاید ہر مسلمان کا بچہ یہ بات جانتا ہو کہ بھارت کی سرزمین پر 90 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام کی دولت دینے والے تنہا میرے غریب نواز ہیں. الحمدللہ. اور ہم اپنی قسمت پر ناز کیوں نہ کریں کہ اللہ نے ویسے غریب نواز کا دامن عطا فرمایا. خواجہ غریب نواز 14 رجب المرجب 537 ہجری سجستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے. یہ تاریخ یاد کر لیجئے گا، اس لیے کہ ہم غریب نواز سے محبت تو بہت کرتے ہیں. پیدا کب ہوئے غریب نواز تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہوتی. یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا، 6 تاریخ ہم نے کل گزاری. غریب نواز 6 رجب کو دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. 6 رجب 633 ہجری میں غریب نواز نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا. اور اسی مہینے کی 14 تاریخ کو یعنی 14 رجب المرجب 533 ہجری کو سجستان کے علاقے سنجر میں غریب نواز دنیا میں تشریف لائے تھے. یعنی اس بیس پر غریب نواز نے اس دنیا کے اندر 96 ایئرز 96 سال گزارے ہیں. اور 96 سال کی عمر پا کر میرے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے اس شان سے پردہ فرمایا. فجر کی نماز کا وقت تھا، لوگ انتظار کر رہے تھے، حجرے کا دروازہ نہیں کھلا. بہت دیر گزر گئی مگر غریب نواز نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے. مقتدی انتظار کرتے رہے، کیا ہوا خواجہ صاحب تشریف نہیں لا رہے، کیا بات ہے غریب نواز تشریف نہیں لا رہے. جب بہت دیر گزر گئی تو کچھ حضرات اٹھے اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرِ مبارکہ پر پہنچے اور دروازہ جیسے کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک قفس عنصری سے پرواز کر کے رب کے دربار میں پہنچ چکی تھی. اور دیکھنے والوں نے اس وقت یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ غریب نواز کی پیشانی چاند کی طرح چمک رہی تھی اور اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اللہ کا دوست ہے، آج اللہ کی محبت میں دنیا سے چلا گیا. پیارے اسلامی بھائیوں، ویسے تو سرکار خواجہ غریب نواز کے ہر پہلو پر ان کی مبارک زندگی کے ہر عنوان پر بیان کیا جائے تو کیا 35 منٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں 35 منٹ کی. 35 سال سے ہمارا بیان کر رہے ہیں، اس سے پہلے سے بیان کر رہے ہیں. ابھی ہم نے جو کل عرص پاک منایا غریب نواز کا 812واں عرص شریف تھا. یعنی اس آدھار پر میرے غریب نواز کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 812 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تب سے لے کر آج تک سیرت بیان ہو رہی ہے، شان بیان ہو رہی ہے، مرتبے ذکر کیے جا رہے ہیں، عنوان بیان ہوتے چلے جا رہے ہیں مگر ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. شان ہی ایسی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان صاحب غریب نواز کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب بہر حقیقت پیارے،
کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. غریب نواز کون؟ غریب نواز کون؟ ایک لائن میں بات پوری کر دوں. غریب نواز کون؟ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کا نام غریب نواز ہے. بس اب قیامت تک اس حقیقت کے سمندر میں بڑے سے بڑے ولی، بڑے بڑے کتب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اوتاد، بڑے بڑے نجبا، بڑے بڑے نقبا، اپنے وقت کے کامل بزرگان دین غوطہ لگاتے رہے، گہرائی میں جاتے رہے. غریب نواز کتنے بڑے بزرگ ہیں یہ تو معلوم ہو جائے گا، مگر غریب نواز کیسے بزرگ ہیں یہ نہیں معلوم ہو پائے گا. اس لیے کہ ہے تیری ذات عجب بہر حقیقت پیارے. کسی تیراک نے، تیراک یعنی تیرنے والا، پانی میں ڈبکیاں لگانے والا، سمندروں کی تہ میں جانے کی کوششیں کرنے والا، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہر عنوان پہ تو بات نہیں ہو سکتی مختصر وقت میں، مگر ایک عنوان پہ مختصر بات کروں گا، اور وہ عنوان کیا ہے؟ غریب نواز. حضور غریب نواز کا اصلی نام حسن ہے، یاد رکھنا. کیا نام ہے؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں خواجہ غریب نواز کا نام معین الدین ہے. معین الدین نام نہیں ہے، معین الدین تو آپ کا لقب ہے جو مدینے کے تاجدار کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا تھا. اور فرمایا تھا معین الدین تم دین کے معین ہو، دین کے مددگار، جاؤ ہندوستان کی سرزمین پر چلے جاؤ، تمہارے ذریعے سے وہاں اسلام کی روشنی پھیلے گی. حضور پاک علیہ السلام نے اپنے دربار عالی شان سے انہیں معین الدین کا خطاب عطا فرمایا تھا، ورنہ اصل میں ان کا نام کیا ہے؟ حسن. امام حسن مجتبیٰ کے نام پر حسن نام رکھا گیا. اور القاب اگر دیکھے جائیں، عطا رسول آپ کا لقب، وارث النبی آپ کا لقب، ہند الولی آپ کا لقب، والی ہند آپ کا لقب، شہنشاہ ہندوستان آپ کا لقب، معین بے کسا آپ کا لقب، خواجہ خواجگان آپ کا لقب، غریب نواز آپ کا لقب. اتنے سارے القاب ہیں. تو صرف میں جس عنوان پہ بات کروں گا وہ ہے غریب نواز. غریبوں کو کیسے نوازتے تھے میرے بھائیوں، آج بھی غریب نواز رہے ہیں. بلکہ ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں، غریب نواز کیسے نواز رہے؟ لاکھوں کی تعداد میں ان زائرین میں، خواجہ کی چوکھٹ پر حاضر ہونے والے لاکھوں زائرین میں صرف مسلمان نہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. مطلب یہ ہوا کہ خواجہ کا لنگر سب کے لیے عام ہے. جو چاہو. غریب نواز یہ نہیں دیکھتے کون مانگنے آیا ہے، بس یہ دیکھتے ہیں کیا مانگنے آیا ہے، اور عطا فرماتے ہیں. اور کس کی عطا سے کرتے ہیں؟ اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں. تو بڑی پیاری بات بتاؤں میں آپ کو، غریب نواز بچپن سے ہی غریب نواز ہے. مورخین نے ایک واقعہ لکھا بڑا پیارا، اور واقعہ یہ کہ سرکار غریب نواز جب امی کی گود میں تھے، چھوٹے سے بچے، دودھ پیتے بچے، تو ایک واقعہ بیان کیا مورخین نے کہ ایک مرتبہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچپن کے زمانے میں دودھ پیتے جب تھے نا، اس وقت اپنی امی محترمہ کا دودھ نوش فرما رہے تھے. اسی دوران ایک غریب عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ہاتھ میں لے کر گود میں اٹھا کر ان کے امی کے پاس آئی. غریب نواز کی امی کی چوکھٹ پر آئی. بھوک کی وجہ سے وہ بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا. تو خواجہ غریب نواز کی امی جان، نام کیا ہے؟ حضرت ام الورا ماہ نور فاطمہ. ماشاءاللہ، فاطمہ نام ہے آپ کا اصل، ام الورا کنیت ہے، اور ماہ نور لقب ہے. ماہ نور کا مطلب ہوتا ہے چمکتا چاند. ماشاءاللہ. ارے جس نے ہندوستان والوں کو ایسا چمکتا چاند دیا ماشاءاللہ کہ بھارت کی سرزمین پر ہر آرام کرنے والا ولی اس ولی کی غلامی کرتا ہے. اس ولی کا نام غریب نواز ہے. تو غریب نواز سرکار اپنے امی محترمہ کا دودھ نوش فرما رہے تھے. وہ غریب عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو لے کر کے آئی. وہ بہت رو رہا تھا بھوک کی وجہ سے. تو غریب نواز کے امی جان حضرت سیدتنا ام الورا ماہ نور فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے فرمایا، خاتون بچہ کتنا رو رہا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، کھلاؤ پلاؤ، دودھ پلاؤ. تو وہ رونے لگی. بیچاری بہت غریب تھی. اس نے کہا بڑی بھی بات دراصل یہ ہے، کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں ہے، فاقوں پر فاقے برداشت ہو رہے ہیں، فاقوں پر فاقے کرنے کی وجہ سے اب چھاتی میں دودھ نہیں رہا، جس کی وجہ سے میں اپنے بچے کو کچھ پلا نہیں پا رہی. اتنا سننا تھا. سنو او غریب نواز کے دیوانوں، میرے غریب نواز کو جوانی میں غریب نواز کا منصب نہیں دیا گیا، بلکہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے غریب نواز بن کر کے آئے تھے. جیسے غریب نواز کے کانوں میں اس بیچاری محتاج اور غریب عورت کی صدا آئی کہ فاقوں پر فاقے برداشت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا بچہ دودھ نہیں پا رہا. دودھ بنے گا تو پیے گا نا، دودھ بن نہیں پا رہا. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ بات سنی، چھوٹے سے بچی کی طرف اشارہ کر کے امی کو مسکرا کے دیکھنے لگے. امی سمجھ گئی کہ میرا حسن کیا کہہ رہا ہے.
اس طرف اشارہ کر کے میری طرف منہ کر کے میرا سر کہہ رہا امی مجھے گود میں سے اتارو، میرے بھائی کو دودھ پلاؤ، اسے دودھ پلاؤ، آپ پلاؤ۔ چنانچہ حضرت ام المارا مائنور یعنی غریب نواز کے امی جان اشارہ سمجھ گئی اور اس سے کہا عورت سے کہ اپنا بچہ مجھے دو، میں دودھ پلا کے اس کی بھوک ختم کرتی ہوں۔ چنانچہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن کے زمانے میں جب آپ دودھ پیتی عمر میں تھے اس وقت یہ شاہکار پیش کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نانا جان کے صدقے مجھے پیدائشی غریب نواز بنایا۔ اور کیسا غریب نواز؟ ایک واقعہ اور ملتا ہے بچپن ہی سے۔ میرا ٹاپک دیکھو غریب نواز کو یاد رکھنا، اسی پر چلوں گا انشاءاللہ، اور اسی پر کچھ سمجھاتا جاؤں گا آپ کو، وہ انشاءاللہ بیچ بیچ میں بولتا رہوں گا، اللہ کرے مجھے بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کا دن میرے غریب نواز بہترین لباس پہن کر، لڑکپن کا زمانہ ہے، چھوٹے بچے ہیں آپ، گھر والوں کے ساتھ نکلے نماز عید ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو راستے میں سڑک کے کنارے پر ایک بچے کو دیکھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، وہ بیچارہ نابینا تھا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے روڈ کے سائڈ کھڑا ہوا تھا۔ میرے غریب نواز نے جیسے اسے دیکھا غریب نوازی جوش مارنے لگی، ترس آ گیا۔ اب اس بچے کے بعد تشریف لے گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر گئے اور جو لباس قیمتی نیا آپ نے پہن رکھا تھا اسے اتارا، اس غریب بچے کو پہنایا اور پرانا لباس خود پہنا، اس کا ہاتھ پکڑا، عید کا نماز کے لیے چلے گئے۔ یہ دیکھیے ایسی غریب نوازی۔ اس سے پتا چلا کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے ہم ماننے والوں کو بچپن سے یہ درس دیا، کوشش کرو کہ تمہاری طرف سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، نقصان کبھی نہ پہنچے۔ غریب نواز کی یہی زندگی پڑھ کر ہمیں ایک پاٹ پڑھایا گیا کہ دریا بن کر کسی کو ڈبونے سے بہتر ہے کہ ذریعہ بن کر کسی کو بچایا جائے۔ دریا بن کر کسی کو ڈبونے سے بہتر ہے کہ ذریعہ بن کر کسی کو بچایا جائے۔ اب ہم غریب نواز کے ماننے والے غریب نواز کی زندگی سے کیا سبق لے رہے ہیں، اس کا جائزہ ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہوگا۔ دریا بن کر ڈبوتے رہتے ہیں سب کو یا ذریعہ بن کر بچاتے رہتے ہیں سب کو؟ اگر آپ دریا بن کر ڈبونے کا کام کرتے ہیں تو یاد رکھو یہ کام دشمنان غریب نواز کا ہے، اور اگر آپ ذریعہ بن کر بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہی کام غریب نواز کا ہے۔ ہمیشہ بچایا ہے آپ نے، اس لیے آقا علیہ السلام ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمارے ذریعے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ غور کیجیے، ہماری سوسائٹی میں رہنے والے کچھ کامیڈین قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ بھی غور کریں، آپ کی میجورٹی میں، آپ کی بیٹھک میں، آپ کی فن میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے یاروں میں، یا آپ سے ملنے جلنے والوں میں، یا بلکہ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، کامیڈین ٹائپ کی عادت تو آپ کے اندر نہیں ہے۔ وہ کامیڈین کیا کرتا ہے؟ خالی مذاق کرنا، لوگوں کو ہنسانے میں زندگی گزارنا، اور لوگوں کو ہنسانے میں وہ جائز ناجائز حلال حرام صحیح غلط کی تمیز نہیں کرتا۔ چار دوستوں کے سامنے اس بیچارے کو ذلیل کرنا ہے تو کر دے گا، اسے ڈیگریڈ کرنا ہے تو کر دے گا، مذاق مذاق میں۔ ایسے لوگ سدھر جائیں، ورنہ یاد رکھنا مرنا سب نے ہے، قیامت کے دن رب کے دربار میں پیش ہونا سب نے ہے۔ ایک حدیث پاک سنیے اور وہ لوگ کان کھول کر سنیں اور ان لوگوں کو سنائیں کہ جو لوگ مذاق مذاق میں دوسروں کا دل توڑتے ہیں، مذاق مذاق میں دوسروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، مذاق، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، ارے تو برا مان گیا، ارے تو برا مان گیا، ارے یار تو برا مان کے بیٹھ، ابے میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ مذاق کرتے ہیں۔ پتہ ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ سنو حدیث پاک جس کا مضمون بتا رہا ہوں، میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں ملے گی آپ کو حدیث پاک؟ میرے مرشد کریم قبلہ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب غیبت کی تباہ کاریاں نامی کتاب میں لکھی ہے، اس کتاب کو پڑھیے آپ تو لکھتے ہیں نبی کونین علیہ السلام کا فرمان عالی شان مضمون جس کا حدیث پاک کا پیش کر رہا ہوں، ایسا شخص جو دنیا کے اندر مذاق مذاق میں لوگوں کا دل توڑ دیتا تھا، مذاق کر کر کے لوگوں کی عزت کی دھجیاں اڑاتا تھا، مذاق مذاق کر کے لوگوں کو ذلیل رسوا کرتا تھا، مذاق مذاق میں دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کو کمتر حقیر جو ہے سمجھنے پر اور اس کو بنا دینے پر مجبور کر دیا کرتا تھا۔ صرف کامیڈین ٹائپ کا آدمی اس کی دھجیاں اڑا دی، ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، اس کو ذلیل کر دیا، میں تو مذاق کر رہا تھا، برا مت مان یار، اس طرح ٹائپ کے لوگ۔ فرمایا جب اس طرح لوگوں کا مذاق اڑانے والے قیامت کے دن آئیں گے، سنو غور سے، ان کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، جہنم کا نہیں، جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور جنت میں سے کوئی آواز دینے والا اللہ کی طرف سے آواز دے گا، آجا 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 آجا، وہ دوڑے گا، واہ جنت میں انٹری ہو رہی ہے، جیسے گیٹ کے قریب پہنچے گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، دوسرا گیٹ کھولا جائے گا، پھر وہاں سے پکارا جائے گا، آجا آجا آجا، وہ دوڑے گا، جیسے گیٹ کے قریب پہنچے گا جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں
ساری مخلوق وہاں موجود ہوگی. جناب آدم علیہ السلام سے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے کینڈیڈیٹ, کتنے ویکتی, کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انکاؤنٹیبل, آؤٹ آف کیلکولیشن. یہاں ہماری 1 2 3 آدمی کے سامنے بے عزتی ہو جائے, ہمارا جینا حرام ہو جاتا ہے, گھر سے باہر نکلنے میں بڑی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. وہاں ہمارے حضور بھی دیکھ رہے ہوں گے لوگ, سارے نبی موجود ہوں گے جن کی کل ہم نے چھٹی منائی, ہر سال چھٹی مناتے ہیں, بلکہ حقائق دیوانے ہر مہینے چھٹی مناتے ہیں, وہ غریب نواز میں موجود ہوں گے. تیسرا گیٹ کھولا جائے گا, بلایا جائے گا, آجا 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 جنت میں چلا جا. بھاگے گا, جیسے قریب جائے گا فرشتہ گیٹ بند کر دے گا, پھر اسے رسوا کر دیا گیا. اس طریقے سے کئی گیٹ کھولے جائیں گے, یہاں تک ہمارے آقا علیہ السلام نے آخر میں فرمایا, یہاں تک کہ جب گیٹ کھولا جائے گا, بلایا جائے گا, آجا آجا, مگر وہ نہیں آئے گا, کیونکہ وہ جانتا ہوگا پھر گیا تو پھر گیٹ بند ہو جائے گا. نتیجتاً کیا ہوگا, حدیث پاک سے سیکھنے کو کیا ملا, نتیجتاً یہ ہوگا کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. میرے بھائیوں, مسلمانوں کی عزت کو ہلکا مت سمجھو. اسلام اور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم کعبہ میں کعبہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے, اور میرے آقا علیہ السلام اس کا مرتبہ ارشاد فرما کر فرماتے, کعبہ سن, تیرا مرتبہ بہت بڑا ہے. ایک کعبہ یقیناً تو اللہ کا گھر ہے, تیری شان بہت بلند ہے, مگر سن لے تیری عزت اور تیری شان سے بڑی شان ایک مسلمان کی. سبحان اللہ. ابھی کوئی ہم میں سے بھول کر, جان بوجھ کر نہیں, بھول کر اپنے گھر میں ہی کعبے کی طرف پیر پھیرا لے, بھول کر, جان بوجھ کے تو کوئی کرے گا نہیں. کسی مسلمان سے یہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کعبے کس طرح بے ادبی کرے گا, پاؤں پھیلا گا کعبے کی جانب. لیکن میں بات کہہ رہا ہوں, بھول کر کسی نے کعبے کی طرف پیر پھیلا لیے, اسے خود یاد آ گیا, یا کسی نے لقمہ دیا, بھائی کیا کر رہا ہوں, اللہ استغفر اللہ, فوراً سمجھ جائے گا کہ نہیں, اور سمجھنا ضروری ہے. کعبے کی بے ادبی ہو رہی ہے بھائی, اس کی طرف پیر پھیلا رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں ایک مسلمان کی عزت کعبے کی عزت سے بھی بڑی ہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ, میں تو مذاق کر رہا تھا, ارے یار میں تو مذاق کر رہا تھا, مذاق میں اس طرح ذلیل کرتے ہیں. جس کسی کی عادت ہے اس طرح کی, مذاق میں ڈیگریڈ کرنا, مذاق میں ذلیل کر دینا, مذاق میں سامنے والے کو پانی کر دینا, 4 آدمیوں کے سامنے والے کی صرف مذاق میں عزت کا ستیہ ناش کر دینا. اگر ایسا کوئی بھائی مجھے سن رہا ہے یا بعد میں سنے گا, برائے کرم اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جنت سے محروم کر دینے والا کام ہے, وہ بھی اللہ کے رسول کے سامنے, سارے نبیوں ولیوں شہیدوں کے سامنے, تمام مخلوق کے سامنے اس طرح گیٹ کھول کر بلایا جائے گا. بھاگو گے تو بند کر دیا جائے گا, پھر بھاگو گے جنت کا گیٹ بند کر دیا جائے گا. آخر میں بلایا جائے گا, نہیں جاؤ گے, پتا ہے کہ جاؤں گا تو پھر رسوا کیا جائے گا. نتیجتاً کیا ہوگا, فرشتے پکڑیں گے, گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیں گے, کیونکہ یہ وہ بدبخت تھا جو دنیا کے اندر مسلمانوں کی عزت سے کھیلتا تھا. مذاق. غریب نواز کی زندگی سے ہم کو یہ بھی ملتا ہے سبق, کیونکہ آپ کو غریب نواز ہی کہا جاتا ہے. محتاجوں کا خیال رکھو, غریبوں کا خیال رکھو, اللہ کے بندوں کو مت ستاؤ. اچھا, پھر صرف بات غریبوں کی نہیں ہے. اگر کوئی کہے نہیں میں غریبوں کی مذاق, میں تو امیروں کا مذاق اڑاتا ہوں, میں تو امیروں کو رسوا کرتا ہوں, تو اس کا ادھیکار کس نے دے دیا آپ کو کہ امیروں کی دجیاں اڑاؤ؟ آؤ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. ہمارے آقا نے فرمایا, بڑی پیاری حدیث ہے, غور سے سنیے. حضور فرماتے الخلق کلہم عیال اللہ, پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. پوری مخلوق جو ہے اللہ کی عیال ہے, اللہ کا خاندان ہے. آسان بھاشا میں یوں سمجھو, اور یہ بات صرف سمجھانے کے لیے پیش کی گئی ہے, کیونکہ حقیقت میں سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. تو اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلق کلہم عیال اللہ, پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. پھر آقا علیہ السلام آگے فرماتے فَأَحَبُّهُمْ إِلَى اللَّهِ أَنْفَعُ إِلَى النَّاسِ, میرے حضور فرماتے اللہ کی بارگاہ میں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ نفع دینے والا ہو, بھلائی کرنے والا ہو. تو ہمارے کسی حرکت سے, ہمارے کسی ایکٹیویٹی سے کسی کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا, ہم کسی کا دل تو نہیں توڑتے. اس لیے ہم کو یہ بات بہت زیادہ اپنے آپ میں سوچنی پڑے گی کہ خواجہ غریب نواز کی چھٹی منانے والوں اور خواجہ غریب نواز کی زندگی سے ہم کو سبق کیا مل رہا ہے. جب تک یہ نہیں دیکھو گے تو شاید چھٹی منانا آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا. ہر چھٹی میں غریب نواز کی بارگاہ میں جانا آپ کو کامیاب نہیں کر سکتا, کیونکہ صرف جو جشن غریب نواز منائے اور مشن غریب نواز نہ منائے, ٹھیک ہے جشن غریب نواز منانے کا ثواب ملے گا, اس کے مستحب کام ہے, نہیں مستحب کام ہے, بہتر کام ہے, اس کا ثواب ملے گا. مگر مشن غریب نواز نہ منانے کا جو عذاب ہے وہ بھی تو ملے گا. مشن غریب نواز کیا ہے؟ نماز. مشن غریب نواز کیا ہے؟ قرآن. مشن غریب نواز کیا ہے؟ خلق خدا کی خدمت.
مشن غریب نواز کیا ہے؟ انسانیت، مانوتا کا لحاظ کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، بڑوں کا ادب کرنا۔ مشن غریب نواز کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ مشن غریب نواز کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کی اسلام اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ان کی تربیت کرنا۔ مشن غریب نواز کیا ہے؟ حلال کمانا، حلال کھانا، حلال کھلانا۔ مشن غریب نواز کیا ہے؟ حرام سے بچنا، دوسروں کو بچانا۔ مشن غریب نواز کیا ہے؟ اپنی بہن بیٹیوں کو بے پردگی سے بچانا۔ مشن غریب نواز کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں کے طریقے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زندگی گزارنا، نہ کہ غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنا۔ اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے مزید جو مرتبہ عطا فرمایا ان میں ایک آپ کا مرتبہ ہے سلطان الہند، ہندوستان کے بادشاہ۔ جتنے بڑے بڑے بادشاہ ہر دور میں ہوئے، پہلے ہوئے، اب ہو رہے، آئندہ بھی ہوں گے، سب کا منشور دل کی آواز پتہ ہے کیا؟ کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ کی ہسٹری اٹھائیے، نام سنا ہوگا آپ نے، بادشاہ شاہ جہاں ہندوستان پر 21 ایئرس 21 سال بادشاہت کی انہوں نے، اور 21 سال کے زمانے میں 5 مرتبہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 5 مرتبہ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا وہاں حاضر ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر میری یہاں بادشاہت حکومت سکسیس ہو سکتی ہے تو اسی چوکھٹ کے صدقے میں ہو سکتی ہے۔ اورنگزیب عالم کے بادشاہ کا نام سنا ہے آپ نے، 11ویں صدی کے مجدد ہیں آپ، اللہ کے ولی ہیں آپ نے برسوں حکومت کی۔ اس دور حکومت کے دوران 4 مرتبہ فور ٹائم 4 مرتبہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ خوب عقیدت رکھتے تھے غریب نواز سے، بڑی محبت کرتے تھے غریب نواز سے۔ سلطان نور الدین کے نام سنا ہوگا آپ نے، ہندوستان کے بادشاہ میں ایک نام سلطان نور الدین کا۔ غریب نواز کے دربار میں آنے کا ان کا طریقہ یہ تھا، ننگے پیر آتے تھے، پڑھ لو تاریخ، ننگے پیر آتے تھے غریب نواز کی بارگاہ میں، اور کئی مہینے رک کر جاتے تھے۔ یہ خواجہ کی چوکھٹ ہے، کیا پتا چلا یہ وہ چوکھٹ ہے جہاں بادشاہ خادم بن کر کے آتے ہیں، خادم بن کر کے آتے ہیں، اور غریب نواز اللہ کے عطا سے سب کو نوازتے ہیں۔ تو آخر میں میسج یہ دینا چاہوں گا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایک غریب نواز کے دیوانوں، خوب غریب نواز کی چھٹی مناؤ۔ کوئی منع نہیں کرتا، حضرت وہ تو منع کرتا ہے، جی ہاں وہ کرتا ہوگا، جو منع کرتا ہے نمبر 1 یا تو اس کے دل میں غریب نواز کا بغض ہے، ولیوں سے حسد کرتا ہے اس لیے آپ کو منع کرتا ہے، نمبر 2 یا اس بیچارے کو علم نہیں ہے، وہ کسی بری صحبت کی وجہ سے بدزن ہو رہا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جناب معاف کرنا آپ غریب نواز کے دیوانوں کی کسی غلط حرکت کی وجہ سے وہ بدزن ہو رہا ہے۔ جی ہاں غلط حرکت، فار ایگزامپل، وقت مجھے اجازت شاید نہیں دے پائے گا لیکن آخر میں بات کرنا ضروری ہے کہ غریب نواز کی بات آئی تو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے۔ یاد رکھنا الحمدللہ ہم ولیوں کے دربار میں جاتے ہیں، مزارات اولیاء پر حاضری دیتے ہیں، اس کے طریقے کیا ہے وہ بھی ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتائے ہیں کہ خواجہ کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں یا کسی بھی ولی کے دربار میں جانا تو طریقہ کیا ہے۔ فتاوی رضویہ پڑھیے آپ، ہر بھائی اس طریقے کو نوٹ کرے، فرماتے باوضو ہو، گھر میں 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھے، اس نماز کا ثواب بزرگ کو احسان ثواب کرے، پھر با طہارت یعنی باوضو ہو کر کے ولی کامل کے دربار میں حاضری دے، ہاتھ باندھ کے جائے، فاتحہ پڑھے، ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، جیسے آیا تھا نا اب ویسے الٹے پاؤں چلا جائے۔ بس یہ طریقہ ہے دربار اور مزارات کی حاضری کا۔ ایمانداری سے بتائیے اعلیٰ حضرت نے جو ہمارے امام ہیں اور کروڑوں اربوں خربوں سنیوں کے پیشوا ہیں جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، ایمان و عقیدے کی حفاظت، ہندوستان میں غریب نواز نے اسلام پھیلایا ہے تو اسی ہندوستان میں اسلام امام احمد رضا نے بچایا ہے۔ انہوں نے ہمیں کیا طریقے بتائے، اب جو طریقہ میں نے آپ کو بھی بتایا اعلیٰ حضرت کا بتایا ہوا، اس میں سجدہ کرنا کہیں ہے، چادر کو ہاتھ لگانا کہیں ہے، قبر کو چومنا کہیں ہے، مزار کو طواف کرنا کہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد رکھنا مزار کا طواف کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہمارے بھولے والے بیچارے لوگ جاتے ہیں تو طواف کرتے ہیں باقاعدہ قبر کا، حرام ہے یہ۔ اگر طواف کسی بلڈنگ کا ہوگا تو صرف کعبے کی بلڈنگ کا ہوگا اور کسی کا طواف نہیں ہوگا۔ طواف کرتے باقاعدہ جا کر کے لوگ جاہل گوار جن سے علماء اہل سنت کو الزام ان پر نہیں لگایا سکتا کہ دیکھو تمہارے لوگ یہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی علماء تو کب سے سمجھا رہے ہیں یہ غلط کام ہے۔ ابھی میں نے آپ کو جو مختصر طریقہ اعلیٰ حضرت کا بتایا وہ بتایا کہ مزار پہ اس طرح جانا چاہیے۔ خود سوچئے ہمارے امام تم سے یہ کہہ رہے ہیں اور ہم لوگ کیا کیا خرافات کر رہے ہیں وہاں جا کر کے، لوگ سجدے کرتے ہیں، پھر دوسری پارٹی کو موقع ملتا ہے مشرک ہے، دیکھو اللہ تو یہ کہتا صرف اللہ کی عبادت کرو، یہاں کے ولی کی عبادت کر رہے ہیں۔
میں جانتا ہوں کہ آپ کی عبادت کی نیت نہیں تھی, اور کوئی بڑے سے بڑا جاہل بھی کسی مزار پہ سجدہ کرے گا نا تو اس کی یہ نیت نہیں ہوگی کہ میں خدا کو سجدہ کر رہا ہوں معاذ اللہ. وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کے بندے کو سجدہ کر رہا ہوں, اللہ کے ولی اس لیے سجدہ کر رہا ہوں. اگرچہ یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, گزشتہ امتوں میں یہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے, جائز تھا, مگر ہمارے حضور کی امت میں اس کو حرام کر دیا گیا. ہم جا کے سجدہ کرتے ہیں. ہم سے برا جو ہماری قوم کے لوگ جو کم پڑھے لکھے جاہل گوار قسم کے کرتے ہیں, معافی چاہ کے کہتا ہوں اگر آپ حضرات میں سے کسی نے کیا توبہ کرو, یہ حرام ہے بھائی. مزار شریف پہ حاضری ہم بھی دیتے ہیں الحمدللہ, ہمارے علماء بھی دیتے ہیں الحمدللہ. تو جو طریقہ اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے واقعی میں مزار شریف کی حاضری کا, وہ طریقہ ہونا چاہیے. جا کے وہاں خرافات کرنا, اپنی بہن بیٹیوں کو لے جانا, یہ کس نے آپ کو دے دیا؟ اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ عورتیں مزار پہ جا سکتی ہے, جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جائز ہے ناجائز ہے بات بعد میں پوچھنا, پہلے یہ پوچھو اس کو ہر قدم پر گناہ کتنا ملتا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ معافی چاہتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیو اسلام کی تعلیمات سے بہت دور ہو رہے ہیں. یہی وجہ ہے, پھر کہتے ہیں تو غریب نواز کی دیوانے پھر بھی پٹ رہے ہیں, اور پٹو گے, اور پٹو گے, اس سے زیادہ پٹو گے. کیوں؟ غریب نواز کو تو مان رہے ہو, غریب نواز کی نہیں مان رہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی. برائے کرم ٹائم مجھے اجازت دے دو, اس پر اور کلام کرتا. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.